چیئرمین پی ٹی آئی کے 9 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں ٹرائل کورٹس میں بحال کر دی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں بحال کرنے کی اپیلیں منظور کر لی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ سنایا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے 9 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں ٹرائل کورٹس میں بحال کی گئی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں بحال کرنے کی اپیلیں دائر کی گئی تھیں جو کہ منظور کی جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کے سپریم کورٹ نے 28 ستمبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل حکم نامہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ تمام فریقین کو حقائق پیش کرنے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں۔ فریقین کیس سے متعلق حقائق بیان حلفی کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں۔ کیس میں تحریری جوابات 27 اکتوبر تک جمع کرائے جائیں گے۔ کیس کی مزید سماعت 1 نومبر کو ہوگی۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سپریم کورٹ نے 28 ستمبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل حکم نامہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ تمام فریقین کو حقائق پیش کرنے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں۔ فریقین کیس سے متعلق حقائق بیان حلفی کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں۔ سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ کرنے کی ایف آئی اے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سماعت ان کیمرہ ہوگی یا اوپن کورٹ میں۔ بات کرتے ہیں روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روزینہ بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر ان کیمرہ کارروائی کے لیے ایف آئی اے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت اور ایف آئی اے کی جو درخواست ان کیمرہ پروسیڈنگ کی، ان دونوں درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی، جس پر ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور ایڈوکیٹ نے کہا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل ان کیمرہ ہو رہا ہے۔ درخواست ضمانت پر سماعت بھی ان کیمرہ کی جا سکتی ہے۔ کچھ بیانات اور کچھ مواد ایسا ہے جسے پبلک میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت درخواست ضمانت پر فیصلہ لکھے گی تو وہ بھی پبلک ہوگا۔ جب فیصلہ پبلک ہوگا تو پھر سماعت ان کیمرہ کیوں کی جائے؟ عدالت نے کہا کہ سائفر سے متعلق اگر کوئی کوڈ آف کنڈکٹ یا ایس او پی ہے تو بتا دیں۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ بیرون ممالک سے جو پاکستان میں سائفر بھیجے جاتے ہیں سفارت خانے سے، جو کوڈڈ سائفر ہوتے ہیں، ای میل یا فیکس کے ذریعے کوڈڈ فارم میں آتے ہیں۔ سائفر ایک خفیہ دستاویز ہے جسے ہر صورت میں خفیہ رکھا جاتا ہے۔ پھر دفتر خارجہ میں سائفر کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سائفر کاپی بھیجی جاتی ہے۔ سائفر نے تمام جگہوں سے ہو کر پھر واپس دفتر خارجہ آنا ہوتا ہے اور دفتر خارجہ میں پہنچنے پر ڈی کوڈ کیے گئے سائفر کو ختم کیا جاتا ہے، جبکہ جو اصل سائفر ہوتا ہے وہ دفتر خارجہ میں ہی موجود ہوتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے بتایا کہ کوڈڈ پیغام ہر ملک کا الگ ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے پر ان کیمرہ کارروائی کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ اب ایف آئی اے کی جو درخواست ہے کہ سماعت ان کیمرہ کریں کیونکہ کچھ پبلک نہ ہو۔ اگر سائفر پہلے پبلک ہو چکا ہے تو پھر پروسیکیوشن اب کس چیز کو پبلک نہیں ہونے دینا چاہتی۔ عوام کو علم ہے کہ یہ کیا کیس چل رہا ہے۔ ٹرائل کورٹ میں چالان جمع ہو چکا، کاپیاں بھی فراہم ہو چکی ہیں۔ اب یہ اس مرحلے پر ان کیمرہ کارروائی کی درخواست دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے 9 سالوں میں تو کبھی کیس کی ان کیمرہ سماعت نہیں کی ہے۔ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ مسنگ پرسنز کا جو کیس تھا اس میں ان کیمرہ سماعت ہوئی تھی۔ کیا آج کل کے زمانے میں اوپن کورٹ کے تصور کے خلاف کوئی اقدام مناسب ہوگا؟ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ہمارے تو سارے لوگ ہی آج تیار ہو کر آئے تھے کہ آج عدالتی کارروائی براہ راست دکھائی جائے گی، لیکن یہاں سرکاری وکلاء جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سماعت کو ان کیمرہ کر دیں، پبلک کو کچھ پتہ نہ چلے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ لائیو اسٹریمنگ ضرور ہوگی اور ہم نے یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا ہے، اب اس پر کمیٹی کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے روزینہ، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں غیر ملکی مبصرین کو بلانے پر مشاورت شروع کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ غیر ملکی مبصرین کی آمد اور دیگر انتظامات پر مشاورت ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات میں غیر ملکی مبصرین کو بلانے پر مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں عام انتخابات کے لیے غیر ملکی مبصرین کو مدعو کرنے پر مشاورت ہوگی۔
مولانا فضل الرحمان بڑی جماعت کے رہنما ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان الیکشن کمیشن نے دیکھ لیا ہوگا، وہی اس کا مناسب جواب دیں گے۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، ہم الیکشن کمیشن کے معاونت کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم پابند ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں۔ عامیہ نواز شریف کی واپسی پہ کیا ہوگا اگر ضمانت نہ ہوئی تو؟ یہ سوال ہم سے متعلق نہیں ہے، نہ ہم نے اس کا فیصلہ۔ چین اور پاکستان کے تعلقات کسی موسم کے محتاج نہیں ہیں، سدا بہار ہیں اور ان کا مستقبل بہت شاندار ہے۔